السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے کہ اپنی مہیلاؤں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، یعنی اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مہیلاؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ عورت کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ ہے، اس کا اوپر کا حصہ ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنے لگے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بس تم عورتوں کا خیال رکھو۔ اس حدیث کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز جو آتی ہے، خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ عورتوں کے ساتھ، مہیلاؤں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ایسے آدمی کو بہترین کہا گیا ہے جو اپنے گھر والوں اور اپنی عورتوں کے لیے کیا ہو؟ اچھا ہو۔ اس شخص کو انسان بہترین کہہ سکتا ہے کہ جو آدمی اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی اور بچوں کے لیے بہترین ہے، اچھا بنتا ہے، وہی کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ اور آج معاشرے کے اندر دیکھیں کہ آدمیوں کو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے نہیں، دوسری عورتوں کی نگاہ میں اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ آپ اپنی بیوی کے، اپنے بچوں کے، اپنے گھر والوں کی نگاہ میں جب اچھا بنیں گے تو آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والا ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں سے مل جل کر اچھی طریقے سے رہو، یعنی عورتوں کے ساتھ میل جول، ان سے تعلقات اچھے کر کے رہنا چاہیے۔ اگر کبھی کوئی چیز انبن ہو جائے تو دونوں کے اندر بیٹھ کر کے صلح کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ ایسا نہیں کہ میرے بھائیو، کوئی غلطی اگر عورت سے ہو جائے، مرد ناراض ہو جائے اور مارنے لگے، یہ اس کا مارنے کا اجازت اسلام کبھی نہیں دیتا ہے۔ اور دیکھیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومن مرد اور ایماندار عورت یعنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی کوئی ایک عادت یا صفت اس سے ناپسند ہو گئی ہو تو اس کی کسی دوسری صفت سے وہ خوش بھی ہوگا۔ عورت کے اندر اور بھی اگر ایک صفت سے شوہر ناراض ہو رہا ہے تو دوسری اور بھی صفت ہے، تیسری صفت ہے، چوتھی صفت ہے، اور بھی صفات اس کے اندر موجود ہیں جس سے وہ خوش بھی ہوتا ہے۔ اور جس صفت سے شوہر ناراض ہو رہا ہے اس کو تنبیہ کر دے، بتلا دے کہ یہ چیز یا یہ صفت مجھے پسند نہیں ہے، وہ عورت کیا کرے، اسے سدھار لے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن
الاحوص الجشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت فرمائی اور فرمایا کیا چیزیں؟ سنو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مہیلاؤں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم ان سے اس ہم بستری اور اپنی عصمت اور تمہارے مال کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ کچھ اور بھی اختیار نہیں رکھتی ہیں، یعنی تم ان سے ہم بستری بھی کرتے ہو، وہ اپنی عزت آبرو کی حفاظت بھی کرتی ہے، تمہارے بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہے، اور تمہیں بھی کھانا پکا کر کے کھلاتی بھی ہے، ساری چیزیں کرتی ہے، اور جب وہ یہ فریضہ ادا کر رہی ہو تو ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا جواز کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اگر وہ کرنے لگے تو بدسلوکی کیوں ہم کریں میرے بھائیوں اپنی مہیلاؤں اور اپنی بیویوں اور اپنی پتنیوں کے ساتھ؟ ہاں، اگر وہ کسی بڑی کوتاہی اور بدزبانی یا کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے اور پھر تو انہیں سزا دینے کا حق ہے، اگر بے حیائی کرے، برائی کرے تو تمہارا حق ہے سزا دینے کا۔ اسلام نے عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اگر ناگزیر حالات پیدا ہو جائیں، اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس کی تربیت کرنے کا طریقہ اسلام نے بتلایا ہے، اور وہ 3 طریقے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو بھی اپنی پتنیوں کو اور اپنی بیویوں کو کرنا چاہیے، تربیت کرنا چاہیے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ پہلے انہیں واعظ و نصیحت کی جائے، بتلایا جائے، سمجھایا جائے، اگر نہ سمجھیں، دوسری چیز اگر نہ سمجھے تو رات کو بستر سے الگ کر دیا جائے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر پھر بھی نہ سمجھے تو پھر سر اور چہرے کو چھوڑ کر کے تھوڑی سی گوش مالی کی جائے۔ آج معاشرے کے اندر گوش مالی کرنے کے تعلق سے لوگ اپنے بیویوں کو یا اپنی استریوں کو یا اپنی پتنیوں کو اتنا مارتے ہیں، جس طریقے سے غلام کو مارا جاتا ہے اس طریقے سے اس کی پٹائی کرتے ہیں۔ اور دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، تاہم حسب ضرورت اقتضا تینوں کام بیک وقت بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن واعظ و نصیحت کا بالکل لیا نظر انداز کر کے مارنا، پیٹنا اور بے رحمانہ سلوک نہ کیا جائے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں نصیحت فرمائی اور بتلایا، تم میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو غلام کی طرح مارتا ہے، اور اس نادان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ شاید اپنے دن کے آخر میں وہ اس سے ہم بستری کرنے والا ہے یا ہم بستری کرے گا، یعنی اس وقت پٹائی کر رہا ہے، مار رہا ہے غلام کے طریقے سے، رات کو اسی کے ساتھ، اسی پتنی کے ساتھ، اسی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے والا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً آپ ماریں نہ، بلکہ نصیحت کریں، واعظ و نصیحت کریں، اس کے بستر کو الگ کر دیں۔ اگر پھر بھی نہ مانے تو ایسی صورت میں مارنے کا حق ہے، لیکن تھوڑا سا، جس طریقے سے ہمارے بر صغیر کے اندر لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں، نہ جانے کون کون سی حرکت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بچائے۔ اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی، اپنے پتیوں کی بات کو مانے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔